یہاں پہ پاکستان کی 79th انڈیپینڈنس کے حوالے سے موجود ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی پاکستان کی اس 79th انڈیپینڈنس ڈے کی۔ پاکستان کی آزادی 1947 میں ان لاکھوں لوگوں کی بدولت ہوئی جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے یہاں کے رہنے والے مقیم لوگ، جنہوں نے وہاں سے آنے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ وہ تمام سیکریفائسز جو ان لوگوں نے کیے، آج کے دن ہم نے ان تمام سیکریفائسز کو یاد کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز ہمت نہیں ہاری اور اس ملک کی آزادی کے لیے مسلسل کام کرتے رہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک طرف تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ہم نے تھوڑی سی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ پچھلے 79 ایئرز میں تقریباً انشاءاللہ اگلے سال 80 سال ہو جائیں گے، ہم نے کیا کیا، کس طرح سے ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارا اب انشاءاللہ آگے 2047 کا ویژن ہے، اس تک ہم نے کس طرح پہنچنا ہے۔ 1947 میں انڈیپینڈنس کا مطلب تھا کہ فزیکلی لوگوں نے ہجرت کی اور فزیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ بنی، اور ہمیں ایک خطہ ملا جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں، اور اس میں ایک آزادی سے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر آج 2026 میں اسی انڈیپینڈنس کا، اسی آزادی کا مطلب ایک طرف تو ہماری فزیکل باؤنڈریز ہیں اور ہماری نیشن سٹیٹ ہے، مگر دوسری طرف انکریزنگلی اٹ از آلسو اباؤٹ ڈیجیٹل ساورنٹی۔ ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کی طرف ایک پیراڈائم شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں، صحت ہو، تعلیم ہو، فائنانس ہو، اکانومی ہو، زراعت ہو، صنعت ہو۔ اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اب ایک ٹیکنالوجی پیراڈائم کا حصہ ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے اپنے دشمن کے خلاف جنگ لڑی، تو جہاں ہماری سرحدوں کے محافظوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جس طرح ہماری افواج نے ہماری فزیکل باؤنڈریز کی پروٹیکشن جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر کے ذریعے کی، اسی طرح اسی جنگ میں ٹیکنالوجی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس میں چاہے آج ہم انسرٹ میں موجود ہیں، ان کے جیسے ادارے ہوں، یا ہمارے عام نوجوان بچے بچیاں ہوں جو سائبر سیکیورٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، یا ہماری افواج کی سائبر ونگز ہوں، ان تمام نے مل کے ایک ایسا مظاہرہ کیا سائبر سیکیورٹی کا کہ جو بہت کہا جاتا تھا کہ جی بہت بڑا دشمن ہے، ہم سے بہت بڑا ہے، اس کو ہم نے 2 دن میں ایسی شکست دی کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ آ کے اس نے سیز فائر کی ریکویسٹ کر دی۔ تو یہ وہ کیپیبلٹی ہے جو اتفاق سے نہیں ہوئی، اور اسی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پچھلے سال بھی جو ITU کی بھی رینکنگز آئیں، اس میں پاکستان 79th یا 76 سے آگے بڑھ کے ٹاپ ٹیئر سائبر سیکیورٹی میں ٹاپ ٹیئر ممالک میں شامل ہوا گلوبل رینکنگز میں۔ اور میں پھر دہراؤں گی کہ یہ کسی اتفاق سے یہ رینکنگز بہتر، یہ جنگوں کی کامیابی نہیں ہوئی، یہ بہت مضبوط ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ
کی وجہ سے ہے، اور یہ لیڈرشپ ہمیں اس طرح کی جو مضبوط لیڈرشپ، جو مشکل فیصلے کرنے والی لیڈرشپ ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر محنت کی جائے، کاوشیں کی جائیں، دشمن جتنا بھی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے اندر تقریباً، اگر میں آپ کو اس کا شیئر بتاؤں گلوبل اکانومی میں، تو اٹس ایکسیڈنگ اوور $10.5 ٹریلین ان 2026۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے آنے سے، اے آئی کے آنے سے، جو ہمارے سائبر تھریٹس ہیں پاکستان کے، میں ابھی ڈاکٹر حیدر سے وہی بات کر رہی تھی، اس سال تقریباً 30 سے 35% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی آج کوشن کرنا چاہوں گی کہ کوانٹم کے آنے سے اس کے اندر نہ صرف مزید اضافہ ہوگا، مگر اس کا پورا جو نیچر ہے سائبر رسک کا، سائبر تھریٹ کا، وہ اٹ ول انکریز مینی فولڈز اینڈ اٹ ول ریکوائر اے کمپلیٹلی نیو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ٹو بی ایبل ٹو کیٹر ٹو دیٹ۔ سو اس کے لیے بھی ہم کام بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سامنے آپ کے لے کے آئیں گے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس کے رسکس بھی، اپرچونیٹیز بھی آتی جا رہی ہیں، بٹ اس کے رسکس اور چیلنجز بھی آتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس، ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل سوسائٹی پہ کام کرنا ہے، اور جس کے تحت ہم نے پوری حکومت کو، حکومتی اداروں کو، اپنے تعلیم کے نظام کو، اپنے فائنینس کے نظام کو، ہر طرح سے ہم نے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے۔ اینڈ لائک آئی سیڈ، wherein on one side it provides us with a lot of opportunity and it unlocks a lot of opportunity for the country, but جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائز ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہمارا سرفیس ایریا ہے which is exposed to threat، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2024 میں جب ہم آئے تھے تو فائلز کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا تھا، اور ہماری منسٹریز میں بھی فائلز آتی تھیں، ہم سائن کرتے تھے۔ مارچ اپریل کی میں بات کر رہی ہوں، مگر دسمبر 2024 ودن لیس دین اے ایئر، پرائم منسٹر صاحب کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی وجہ سے، جو وچ کیم فرام دا ٹاپ، فیڈرل گورنمنٹ کے تقریباً 40 کے قریب جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام پیپر لیس ہو گئے تھے۔ آج ہم ان کے آگے ایس او ایز اور ان کے فردر اٹیچ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں وہ میجورٹی پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ ای آفس پہ آنے کی وجہ سے پرائم منسٹر آفس خود جو ہے وہ پیپر لیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹاسک مینجمنٹ ہے، جس کو فالو اپ سسٹم ہے، اس کو ہم نے اے آئی اس میں وزیر اعظم صاحب کے لیے امبیڈ کیا ہے، جسٹ لائک اینی ادر country that is effectively managing its affairs۔ مگر اس سب کے ساتھ ساتھ I would like to reiterate that it also exposes us to a lot of threat۔ Every file on e-office, every update on the task management system, every comment that comes in, and it could be of the highest security nature، ہماری ہر قسم کی فائل ورک ہے، ہمارے فورن افیئرز ہیں، ہماری ڈیفنس ہے، ہماری اکانومی کے معاملات ہیں، اب وہ سارے ڈیجیٹل سسٹمز میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اور اس تمام چیزوں کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ موسٹ آف اٹ از آن دا انٹرنیٹ، یا اس میں سے کچھ چیزیں ہم انٹرنیٹ پہ بھی چلاتے ہیں، ڈسپائٹ دیٹ دیر از اے ہائی لیول آف سائبر سیکیورٹی دیٹ از ناؤ ریکوائرڈ۔ ہم چاہے نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے جس کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک سائبر سیکیورٹی ایکٹ ہے جس کے اوپر اگین ابھی اٹس ان پروسیس، اس کے تحت جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک 14 ممبر سرٹ کاؤنسل جو ہے، جس کے اندر منسٹری آف آئی ٹی ہے، ڈیفنس ہے، انٹیریئر ہے، فورن افیئرز ہے، ٹیلی کام اور سیکٹورل سرٹس اب 13 کے قریب جو ہیں وہ پاکستان میں 15 کے قریب بن چکے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ہماری سائبر سیکیورٹی کی۔ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ اب اپروو ہو گیا ہے۔ اٹ از دا منیمم بیس لائن فریم ورک جس کے تحت تمام پبلک سیکٹر اینٹیٹیز پہ مینڈیٹری ہے اس منیمم بیس لائن انفارمیشن سیکیورٹی کو انشور کرنا، جس کے اندر ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، ہر طرح کی سیکیورٹی ہے، لائسنسز کی بات ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اٹ از اے گائیڈ لائن فار ہاؤ ٹو ڈو اے منیمم
بیس لائن سیکیورٹی. جہاں پر کرٹیکل ڈیٹا کی بات آتی ہے یا پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن کی بات آتی ہے, وہاں پہ ہم ظاہر ہے تھوڑے زیادہ stringent رہیں گے, whether it is the public sector or the private sector, because a lot of our private sector also holds very critical data جو ہمارا citizen data ہوتا ہے. اور آج جو ڈیٹا ہے, جو پورا ڈیٹا کا انفراسٹرکچر ہے, that is a strategic asset. ہماری ڈیٹا گورننس پالیسی میں بھی ہم اس چیز کو الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ریمینز اے ٹرسٹ آف دا پیپل ود دا گورنمنٹ, بٹ اٹ از اے پبلک گڈ and a strategic asset that has to be protected at all costs while ensuring کہ ہم اس کی public availability کریں for innovation. آخر پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج جہاں تک سائبر سیکیورٹی کا تعلق ہے, سائبر سیکیورٹی has to be a part of our core architectures. This is not an add-on that we do on our information systems. Cyber security teams are not separate add-on teams that we have within our departments. It has to be an inbuilt core of all infrastructure that we're talking about. آج ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی کی اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں. At the bottom of that is digital infrastructure, جس میں it's a lot of hardware. So yes, it's virtual domain that we're talking about, but at the bottom of it is telecom infrastructure, optic fiber, towers ہیں, data centers ہیں, chips ہیں, آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, devices ہیں. It's a lot of hardware that we're talking about. So whether it is hardware security or it is our data and software security, دونوں کا ہمیں equally جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ ہم سائبر سیکیورٹی انشور کریں اور مینٹین کریں. ہم ہر سال اگنائٹ کے تھرو جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون کراتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انکریج دا یوتھ, اور ہماری یوتھ کی جو سائبر سیکیورٹی کی پوٹینشیل ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں تو ود آل دی کیپیبلٹی دیٹ وی ہیو اینڈ ود آل دی فرینڈلی گلوبل سپورٹ دیٹ وی گاٹ, کور ہمارا ایسٹ جو ہے یہ ہماری یوتھ ہے, یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کی ہم نے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, ان کی کیپیبلٹی پہ کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو ہم وی شوڈ میک اٹ اے بگر پروگرام. تو آخر پہ آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک آل آف یو اینڈ کنگریچولیٹ یو for the SOC that we've inaugurated, and hoping that all these efforts will help us defend, protect Pakistan. And قائد اعظم کا جو ایک پاکستان تھا جس میں آزادی کے بہت سارے معنی تھے, وہ پاکستان آج ہم بنا سکیں گے, ایک ایسا پاکستان جو نہ صرف فزیکلی مگر ڈیجیٹلی سوورن ہے, where we build our infrastructure, where we are creators of technology rather than just consumers. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.